السلام علیکم. 6 نمبر پہ اسٹوری ہے, شارٹ اسٹوری ہے دا ریوارڈ. ریوارڈ کیا ہوتا ہے؟ صلہ یا انعام. اور یہ لکھی ہے لارڈ ڈینسنے نے لکھی ہے. سب سے پہلے یہ اسٹوری سٹارٹ کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کر لیتے ہیں. ایک گروپ آف پیپل جو کہ کلب میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, وہ اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ لائف میں اپرچونٹی زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے سکسیس کے لیے, یا ڈٹرمینیشن کی ضرورت ہوتی ہے ایک سکسیزفل لائف کے لیے, یا لائف میں سکسیس حاصل کرنے کے لیے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپرچونٹی سکسیس کے لیے ریکوائر ہوتی ہے, کیونکہ اور بہت سے ملین آف پیپل ایسے ہیں جن کو اپرچونٹیز نہیں ملتی ہیں, حالانکہ وہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں لیکن وہ لائف میں کامیاب نہیں ہوتے, جبکہ باقی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صرف ڈٹرمینیشن جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اس میں 3 امپورٹنٹ کیریکٹر ہیں. پہلے امپورٹنٹ کیریکٹر ہے جارکنس کا, دوسرا ہے ٹربٹ کا. اب جارکن جو ہے وہ اس فیور میں ہوتا ہے کہ ڈٹرمینیشن ضروری ہے لائف میں. جب انسان ڈٹرمنڈ ہوتا ہے تو اپرچونٹیز وہ اپنے لیے خود بنا لیتا ہے, مواقع وہ اپنے لیے خود پیدا کر لیتا ہے. اگر وہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ڈٹرمنڈ ہو جائے اور اپنے اس سٹانس پہ کے ساتھ وہ لگا رہے, اس اسٹکٹ رہے اپنے سٹانس کے ساتھ, تو وہ اس کو اچیو کر لیتا ہے. جبکہ ٹربٹ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ لائف میں چیز حاصل کرنے کے لیے, سکسیس حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپرچونٹی ضروری ہے. اس کے بعد بڑے مزے کی امپورٹنٹ لائن ہے اس اسٹوری کے اندر جو ہے, لائف از لائک اے ریس. جارکن کہتا ہے کہ لائف کیا ہے؟ ریس ہے, جس میں کچھ انسان جو ہیں وہ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں, کچھ انسان جو ہیں اپنے سفر کے دوران جس منزل کے لیے وہ نکلتے ہیں ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, کسی اور چیز میں وہ انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا رستہ چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ وہ شخص جو کہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی ونس دا ریس, وہ اس ریس کو جیت جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ٹربٹ اس کو کہتا ہے کہ لیٹس سپوز کہ ایک انسان ہے, وہ اسکیٹنگ چیمپئن بننا چاہتا ہے سہارا کا, لیکن اس کے پاس رقم نہیں ہے وہاں پہ, تو وہ کیسے بنے گا؟ وہاں پہ جارکنز اس کو کہتا ہے کہ سب سے پہلے وہ رقم کا ارینج کرے گا, اس کے بعد وہ اسکیٹنگ رنک بنائے گا سہارا میں, پھر ایک کمپٹیشن آرگنائز کرے گا, اور اگر اس نے اپنا پورا ٹائم اس کمپٹیشن کی تیاری میں دیا ہے تو وہ کیا بن جائے گا؟ اسکیٹنگ چیمپئن بن جائے گا. اب اپنی اس ایگزامپل کو وہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی ہی ایسا ہوتا ہے, وہ کس کی سٹوری سناتا ہے؟ گارجیس کی سٹوری سناتا ہے. اور وہ سٹوری کیا ہے؟ گارجیس کی سٹوری کیا ہے؟ گارجیس جو تھا ایک ینگ ایتھلیٹ تھا, جوان لڑکا تھا. ایک بار اس کی اور اس کے پیرنٹس میں اسی چیز کو لے کے ڈسکشن سٹارٹ ہوگی کہ اپرچونٹی زیادہ ضروری ہے یا ڈٹرمینیشن زیادہ ضروری ہے. پیرنٹس کا کہنا یہ تھا, ان کا موقف یہ تھا, پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ کامیابی کے لیے مواقع کا ہونا بہت ضروری ہے. جبکہ گارجیس کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ ڈٹرمنڈ ہیں, آپ کے اندر ڈٹرمینیشن ہے, تو انسان خود مواقع پیدا کر لیتا ہے. چونکہ وہ ایک اچھا ایتھلیٹ تھا تو اپنے پیرنٹس سے شرط لگاتا ہے, اور پھر وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ درباری بازیگر تعینات ہو کر رہے گا. درباری بازیگر کی سیٹ جو ہوتی ہے, یا یہ والا کانسیپٹ جو ہوتا ہے, یہ بالکل نیا ہوتا ہے, چونکہ جس ملک میں یہ رہ رہا ہوتا ہے وہاں کی جو دربار ہوتی ہے اس میں بازیگر کی کوئی اسامی نہیں ہوتی. اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے, ان کی کورٹ ایکروبیٹ کی کوئی سیٹ نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے وہ سب سے پہلے پالیٹکس میں حصہ لیتا ہے, اپنی پوزیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. اس کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے جہاں پہ وہ اپنے آئیڈیا, اپنی جو تھاٹ ہے یا اپنی جو خواہش ہے اس کا اظہار کر سکے. بالآخر وہ دن آ جاتا ہے جب وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے اور اس کو بڑی اپوزیشن فیس کرنی پڑتی ہے, لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا اور اپنے موقف پر ڈٹا رہتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک اچھا ایتھلیٹ یا جوان ایتھلیٹ دربار میں اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا تو یہ بات ان کے سپاہیوں کو مضبوط بنا دے گی. سپاہی دیکھ کے اس سے بڑا حوصلہ اور ہمت ان کو ملے گی, وہ مضبوط ہوں گے. اور قصہ مختصر یہ کہ اس کی بات مان لی جاتی ہے اور دربار کا پہلا بازیگر اس کو تعینات کیا جاتا ہے. لیکن جب وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے اس وقت وہ ایک بوڑھا انسان بن چکا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ بہت ینگ ایج میں سٹارٹ کرتا ہے اور وہ بوڑھا بن چکا ہوتا ہے اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے. اور اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ کافی عرصہ پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. اب بازیگر کی اسامی کا جب افتتاح ہوتا ہے تو اس کا جو منظر ہے بڑا دلکش ہوتا ہے, بہت لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ اور اس کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے اور اس کو خوب عزت دی جاتی ہے اور خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے کہ ایسا شخص جس نے اپنی پوری لائف اس ایک سیٹ کے لیے
اپنی پوری لائف کو اس کے لیے اس نے اسٹرگل کی ہے، اور بالآخر ایونچولی وہ اس چیز کو، اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اب جو یہ سٹوری سنا رہا ہوتا ہے جارکس، وہ کیا ہوتا ہے، وہ گارجیس کی سٹوری سن کے، سوری جارکنس جو ہے وہ گارجیس کی سٹوری سناتے ہوئے وہ ایک زوردار آہ بھرتا ہے، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی ایسی خواہش تھی جو وہ پوری نہیں کر سکا۔ تو یہ تھی دا ریوارڈ، صلہ۔ صلہ کس کا ہوتا ہے؟ ہمیشہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہو اور اس کا جو ریوارڈ ہوتا ہے وہ انسان کا صلہ ہوتا ہے۔ اور یہ تھی ہماری سٹوری، اور کیسے ایک انسان نے اتنی اسٹرگل کی ایک اپنے آئیڈیا کو منوانے کے لیے، اور بالآخر کار ایونچولی وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی دا ریوارڈ بائی لارڈ ڈینسن۔